السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باہر جا رہی آواز؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وقال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل وقال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اسی بند کر دو عبد الرحمن ادھر والا لاسٹ۔ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف خالق اور مالک ہے بلکہ وہی کائنات کا حقیقی معبود ہے۔ توحید کا حکم دیا، توحید کو پسند کرتا ہے، شرک سے منع کیا، سب سے ناپسندیدہ عمل اس کے نزدیک شرک ہے۔ جس نے اس پر توکل کیا وہ اس کے لیے کافی ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، مصیبتوں کو ہٹاتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ اور متنبہ کیا، صحیح عقیدے کی تعلیم دی
اور اس عقیدے پر زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد 13 ربیع الاول 1447 ہجری مطابق 5 ستمبر 2025 عیسوی بصیرہ اکیڈمک کورس میں آپ معزز طلباء و طالبات تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عقیدہ، فقہ اور سیرت۔ عقیدے میں جو مضمون ہم پڑھ رہے تھے وہ ہے اسباب، صحیح عقیدے سے ہٹنے کے یا دور ہونے کے اسباب۔ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان صحیح عقیدے سے دور ہو جاتا ہے؟ یہ چیپٹر چل رہا ہے، ہم نے کچھ اسباب پڑھے، تو آپ سے سوال یہ ہے، ہاتھ اٹھا کر جواب دیں کہ ایک سبب بتائیے صحیح عقیدے سے دور ہونے کا۔ جی جہالت، آئیے، انعام بھی ہے۔ صحیح عقیدے سے دور ہونے کا ایک سبب جہالت ہے۔ انسان جہالت کی وجہ سے صحیح عقیدے سے دور ہو جاتا ہے اور غلط عقیدے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور کوئی دوسرا سبب؟ عرفان بھائی آپ ہاتھ اٹھائے تھے۔ گمراہ دعات کی اتباع کرنا، آئیے انعام لیجیے۔ گمراہ داعیوں کی اتباع کرنا یعنی گمراہی پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کو فالو کرنا۔ ائمۃ المضلین ایک سبب ہے۔ انسان جب گمراہ کرنے والے دعات یا غلط باطل کی طرف بلانے والے داعیوں کو سنے گا اور ان کی صحبت میں رہے گا، ان کی اتباع کرے گا، تو ظاہر بات ہے وہ گمراہ کر دیں گے، اس انسان کو صحیح عقیدے سے دور کر دیں گے۔ تیسرا، نفسانی خواہشات کی اتباع۔ آئیے، نفسانی خواہشات کی اتباع یہ بھی سبب ہے انسان کے صحیح عقیدے سے دور ہونے کا۔ جی 3 ہو گئے، ہاں نہیں وہ بول دیے، اللہ جزائے خیر دے۔ آج بہت اچھے، آئیے، غلو ایک سبب ہے۔ 4 سبب پڑھے اب تک ہم، جزاکم اللہ خیر۔ 4 سبب پڑھے عقیدے میں اس چیپٹر میں کہ صحیح عقیدے سے بھٹکنے، دور ہونے کے اسباب میں 4 پڑھے ہم، جو آپ 4 ماشاءاللہ صحیح جواب دیے، انعام بھی ملا آپ کو چاکلیٹ کی شکل میں۔ نمبر 1 جہالت، نمبر 2 غلو، نمبر 3 نفسانی خواہشات کی اتباع، نمبر 4 گمراہ داعیوں کی اتباع، جو گمراہ غلط ہے۔ 4 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ 5واں ہے التقلید الاعمی، اندھی تقلید، بلائنڈلی فالوئنگ۔ یہ بھی ایک سبب ہے۔ تقلید کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ تقلید کا مطلب کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا، کسی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا، یہ کہتے ہیں تقلید۔ کسی کے پیچھے چلنا ایکچولی،
وہ کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اندھی تقلید گمراہی کا سبب ہے، صحیح عقیدے سے دور ہونے کا سبب ہے۔ اچھا، کس کی اندھی تقلید؟ آبا، اب اندھی تقلید مختلف ہے، آبا اور اجداد کی، علماء اکرام کی، بڑے بزرگوں کی اندھی تقلید۔ بعض لوگ آپ دیکھیں گے شرک کرتے ہیں، ان کو نہیں معلوم وہ شرک کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کیا؟ دو مسئلے، دو پرابلمس ہیں۔ نمبر ایک پرابلم کہ آدمی غلط راستے پر ہے، اس سے بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، یا اس کو نہیں پتا کہ میں غلط راستے پر ہوں۔ ایک غلط راستے پر ہونا یہ خود ایک مصیبت ہے، اور اس سے بڑی ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ غلط راستے پہ ہے۔ پہلا آدمی آ سکتا ہے، دوسرے آدمی کا آنا مشکل ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی لیے امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے، کیونکہ گناہوں سے توبہ ممکن ہے، بدعت سے توبہ مشکل ہے۔ گناہ کرنے والے کو پتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں، میں گناہوں میں پڑا ہوا ہوں۔ بدعت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں تو اس کے چھوڑنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ یہ جو باپ دادا کی اندھی تقلید ہے، بھائی آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ بولے ہمارے بڑے کیے ہیں، ہمارے آبا اور اجداد، ہمارے ابا کے ابا کے ابا، ہمارے خاندان میں چلتا ہے یہ چیز۔ تو آبا اور اجداد کی اندھی تقلید۔ آپ اگر مشرکین مکہ کے شرک کو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں سمجھیں گے، مکہ کے مشرک، مکہ کے کافر، تو ان کے شرک کا ایک سبب یہ بھی تھا، کیا؟ اندھی تقلید۔ سورہ زخرف کی آیت ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امہ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ لَمُقْتَدُونَ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ۔ ان لوگوں نے کہا، مکہ کے کافروں نے، ہم نے اپنے آبا کو اس طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ مطلب کس طریقے پر؟ شرک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دی ہے، انہوں نے توحید کی دعوت قبول نہیں کی مشرکین مکہ نے، اور جواب کیا دیا؟ کیوں نہیں کرتے ہم آپ کی بات کو قبول؟ کہ ہم نے اپنے آبا کو، اپنے آبا اور اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے جو شرک طریقہ تھا، اب ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، بس آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ بزرگوں کو فالو کرنا، علماء کو فالو کرنا، بزرگوں کو فالو کرنا۔ قرآن نے کہا سورہ احزاب وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ کہیں گے لوگ، اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں بزرگوں کی تابعداری کی اور ان لوگوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ دیکھیں، سیدھے راستے سے بھٹکنے کے اسباب پڑھ رہے ہیں نا ہم سب۔ خیریت سے ہیں نا؟ کسی کی طبیعت خراب ہو تو بتائیں۔ مجھے کچھ آتا ہے فیس ریڈنگ، زیادہ نہیں، اور میں جب میرے طلاب کو دیکھتا ہوں درس دیتے ہوئے، بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں لیکن سو رہے ہیں، تو پھر
مجھے بے چینی ہوتی ہے، تو پھر ان کو جگانا پڑتا ہے، ان کو پھر بتانا پڑتا ہے کہ آپ دیکھیے، کیونکہ ایک آدمی دیکھ کے بھی نہیں دیکھتا. آپ دیکھیں نا بازار، ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، ایسے روڈ کو دیکھ رہا ہے، سامنے والے کو جا کے ٹھوک دیتا ہے، مار دیتا ہے گاڑی. کیسے اس کا دماغ ہے؟ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، ہو جاتا ہے. تو ذرا واپس آ جائیں جہاں جہاں جا رہے ہیں، آپ گھوم رہے ہیں، دماغ ادھر آ جائیے. چائے رکھی ہوئی ہے وہاں پر، پانی کا انتظام ہے، ناشتے کا آپ کے لیے انتظام ہے. وہ جسمانی غذا ہے، یہ روحانی غذا ہے. اور کون سی غذا چاہیے؟ تیسری تو ہے نہیں ہمارے پاس. یہ روحانی ہے، یہ جسمانی، یہ علم ہے، اور وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں. واش رومز باہر ہے، کچھ چاہیے اور؟ پھر بیت الخلاء وہاں ہے. تو پھر آپ ذرا باڈی کے ساتھ مائنڈ کو بھی پریزنٹ رکھیں، اور اپنے چہروں سے مجھے اطمینان دلائیں کہ ہم ہیں، ہم سن رہے ہیں. آپ بولیے، ہم سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھائیے. ہم علم حاصل کر رہے ہیں، آپ علم دیجیے. اللہ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحیح ہے نا؟ کیا ٹاپک چل رہا ابھی؟ کیا عقیدے میں چیپٹر یا کون سا پڑھ رہے ہیں ہم؟ صحیح عقیدے سے ہٹنے کے اسباب. شاباش. نعمان کون سا سبب ہے میں بتا رہا؟ اندھی تقلید. الحمدللہ. اندھی تقلید. اچھا آؤ زیادہ ہے، لیتے جاؤ. دل والی ٹیم ہے ہماری. یا مت کھاؤ، ابھی بعد میں کھاؤ، چائے پینے کے بعد نہیں کھانا چاکلیٹ. جی. اندھی تقلید. کس کی اندھی تقلید؟ ابھی جو بولا. اچھا سوال دیکھیے، پچھلے درس کا نہیں ہے، 2 منٹ پہلے کا ہے. کھا لیجیے پہلے. جی آئیے. آبا اور اجداد کی اندھی تقلید ایک، اور جی بزرگوں کی اور سرداروں کی. آئیے. ارے نام ہے بھائی. جی. اندھی تقلید آبا اور اجداد کی ہم نے پڑھ لیا، اور کس کی؟ سرداروں کی، بڑوں کی. علماء کی بھی اندھی تقلید. ہاں یہ بھی سب تقلید ان کی بھی ہوتی ہے، یعنی کسی عالم کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا. ارے شیخ نے کہا، عالم نے بھی کہا، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. اس کی دلیل سورہ توبہ کی ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہ واحد. ان لوگوں نے، یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، اپنے مولویوں، اپنے علماء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور عیسیٰ ابن مریم. حالانکہ حکم دیا گیا تھا ایک اللہ کی عبادت کرے. اب مولوی کو دیکھیں کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اربابا من دون اللہ، رب بنا لیے. تو کیا ان لوگوں نے رب بنایا تھا؟ کیسے سمجھیں گے؟ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، ماشاءاللہ. آپ دونوں نے صحیح کیا. عمار عبداللہ نے کیوں؟ پہلی صف میں جگہ تھی، لیکن آپ لوگ پیچھے بیٹھے تھے، تو وہ آگے بیٹھ گئے. اب ان کا حق ہے بھائی، یہ ٹھیک ہے. آئندہ سے خیال کرے تو اللہ علم، جو پہلے آئے نا، پہلے بیٹھے، قریب بیٹھے. اور اس حدیث سے جبریل یاد ہے آپ کو؟ جبریل السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے، آ کر کہاں بیٹھے تھے؟ نبی کونے میں بیٹھے تھے، پیچھے. جیسے مسجد میں جمعہ کے دن دیکھیے لوگ، ابھی جائیے آپ جمعہ کو، مسجد پوری خالی ہے، آدمی جاتا ہے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، دیوار سے لگا، سامنے پوری صفیں خالی ہیں، دور بیٹھتا ہے. کیوں؟ جمعے کا خطبہ ختم، نماز ختم، دروازے سے باہر نکلوں گا، کیونکہ وہاں ذرا رش رہتا ہے باہر. کتنے منٹ کا رش. البیک کی لائن میں یہ چیز یاد نہیں ہے.
وہاں بھی رش ہے، بول کے نہیں مت جائیے. بیگم کو لے کے مارکیٹ جاتے ہیں، نہیں بہت زحمہ ہے، چھوڑیے. تو شاپنگ چھوڑ دیجیے، پرچیزنگ چھوڑ دیجیے. اور یاسمین چکی بھی مت جائیے، وہاں بھی رش رہتا ہے. کہیں بھی مت جائیے. پھر آپ مسجد میں آگے جا کے پہلی صف میں بیٹھنے کے بجائے دروازے کے کونے میں بیٹھتے ہیں. ہر جمعہ دیکھیے آپ پہلی صفیں خالی پڑی ہوئی ہیں پوری. تو جبریل علیہ السلام جب آئے مسجد میں کونے میں نہیں بیٹھ گئے، دروازے کے پاس قریب آئے، قریب آئے، قریب آئے. گھٹنے سے گھٹنا ملایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہتھیلیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رانوں پر رکھا. اس سے علماء کہتے ہیں کہ قریب شاگرد استاذ کے قریب رہے، دور نہیں. کونے میں بیٹھتے، پہلی صف میں بیٹھیں، پہلی صف پوری ہو جائے، پھر دوسری صف میں بیٹھیں، دوسری صف پوری ہو جائے، پھر تیسری صف میں بیٹھیں، پھر چوتھی صف میں بیٹھیں. ایسے چلیے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو رب نہیں بنایا، وہ تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا ان کو، پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جس کو حلال کر دیں اس کو حلال سمجھیں، جس کو حرام کر دیں، حرام کہیں اس کو حرام سمجھیں، حلال کہیں تو حلال، حرام کہیں تو حرام. کہا ہاں یہ تو سمجھتے تھے، یہی تو تلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت تھی. تو اگر مولوی کی بات بغیر دلیل کے میلاد مناؤ 12 ربیع الاول کل رات میں تھی، آج انڈیا میں ہے شاید آج ہے نا، وہ انڈیا پاکستان میں ہے نا آج 12 ربیع الاول. ربیع الاول میلاد النبی. آپ کو معلوم ہے ایک چیز میں، آپ جو بڑے ہیں ذرا، آپ ایک لفظ میں یاد دلاؤں گا. میں چھوٹا تھا، میں نے بھی سنا، اللہ جزائر دے خیر دے، ہمارے حارث بھائی ہیں جن کے گھر پہ درس ہوتا ہے رحاب میں، کل انہوں نے درس کے بعد یاد دلایا. جب یاد دلایا تو یہ لفظ یاد آیا، 12 وفات. 12 وفات بولتے تھے نا پہلے، بولتے تھے نا پہلے بولتے تھے. آج سے 15 سال، 20 سال، 25 سال پہلے. کیا مطلب 12 وفات معلوم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ انتقال ہوا تو غم مناتے تھے. 12 وفات، 12 وفات، 12 وفات، 12 وفات بولتے تھے. وہ ختم ہو گیا. اب 12 ربیع الاول کو میلاد النبی منا رہے ہیں. بدعت بدلتی ہے، اس کی نشانی ہے. سنت ہمیشہ ایک ہی طریقے سے رہتی ہے، بدعت چینج ہوتی ہے وقت کے ساتھ. تو 12 وفات کہاں گیا؟ کل کسی نے کہا، ان کو یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے ماتم کا ماحول ہوتا تھا 12 وفات، 12 ربیع الاول. عورتیں، بوڑھی عورتیں، غم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ہنستے نہیں تھے اس دن چہرے پہ اداسی، غم، حزن و ملال ہوتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. آج اسی 12 تاریخ کو جشن منایا جاتا ہے. یہ اگر سائن ہے، دلیل ہے، تو یہ بدعت کی دلیل ہے. بدعت چینج ہوتی ہے. تم گنیش مناؤ، گنیش کو اٹھاؤ دھوم سے، ہم جشن میلاد منائیں گے بڑی دھوم سے. تم خالی دھوم کر رہے ہو، ہم بڑی دھوم کریں گے. تمہارا جلوس جو ہے 1 گھنٹے کا ہوگا، ہمارا 5 گھنٹے کا ہوگا. تمہاری 1 میوزک ہوگی، ہمارے پاس 5 میوزک ہوں گے. تمہارے پاس چند عورتیں رہیں گی، ہمارے پاس عورتیں، مرد، بچے، بچیاں سب فل پورے پلان کے ساتھ نکلیں گے. پوری گلیوں میں چیختے چلاتے ہوئے. اللہ اکبر. چلیے اللہ قوم کو ہدایت دے. بس مولوی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا اندھی تقلید، یہ بھی سبب ہے گمراہی کا. آج کتنے لوگ اس گمراہی میں اللہ کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بتایا کہ یہود و نصارہ اپنے مولویوں کی بات کو آخری بات کہتے تھے، ان کی ہر بات پر لبیک کہتے تھے. انہوں نے جس کو حلال کہہ دیا اس کو حلال، انہوں نے جس کو حرام کہہ دیا اس کو حرام. تو یہ اندھی تقلید ہے. موجودہ دور میں اندھی تقلید کرنے والی 2 بڑی جماعتیں، نمبر 1 صوفی، نمبر 2 رافضی. پہچانتے ہیں لوگوں کو؟ صوفی، صوفیزم، تصوف.
ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ میرے شیخ نے کہا. آیت حدیث دلیل نہیں ہے. ان سے کوئی بھی پوچھو یہ کام کیوں کر رہا؟ ہمارے بڑوں نے کہا، ہمارے شیوخ نے کہا ہے. صوفیوں کی دلیل ہوتی ہے. ان کے پاس شیخ سب کچھ ہے، بول دیا ختم. اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے، پوچھنے کی ہمت نہیں. صوفی طرق ہیں، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، یہ صوفیہ کے طرق ہیں، طریقے. اب قادری ہے یا نقشبندی ہے تو خلاص نقشبندی صوفی. اس صوفیوں کا اور نقشبندیوں کا ایک بڑا شیخ ہے، وہ بولے کھاؤ کھائیں گے، پیو پیئیں گے، اٹھو اٹھیں گے، ختم، شیخ ختم، بات ختم. اور دوسرے ہیں رافضی. رافضی کو جانتے ہیں؟ جن کو بعض لوگ شیعہ کہتے ہیں، بعض میں اکثر لوگ کہتے ہیں رافضی. ان کے پاس بھی کیا ہے؟ مولوی نے کہہ دیا، بس چیپٹر کلوز کہتے ہیں وہاں پر. یہ دو بڑے خطرناک قسم کے گمراہی. سمجھ میں آیا؟ چلیے، گمراہی کے اسباب میں سے، صحیح عقیدے سے ہٹنے کے اسباب میں سے چھٹا سبب گمراہ راستوں پر چلنا. دیکھیے 5 بتائے اب تک: جہالت، غلط علماء کو فالو کرنا، نفسانی خواہشات کی اتباع، غلو اور اندھی تقلید. 5 ہو گئے. 6 غلط راستوں پر چلنا. راستہ غلط ہے، آپ اس پہ جا رہے ہیں، یہ بھی سبب ہے. دلیل قرآن کی آیت، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. کیا آیت ہے؟ زبردست آیت ہے. اس آیت پہ مجھے یاد آ رہا ہے سورہ ملک کی تفسیر ختم ہو کر، سورہ درس قرآن میں ہمارے پاس درس قرآن میں سورہ ملک کی تفسیر ختم ہو کر سورہ قلم کی تفسیر شروع ہو گئی ہے. ہر سیٹرڈے 5 بجے سے 5:45 تک آن لائن، صرف زوم پر. کویت والوں کی جانب سے یہ پروگرام جاری ہے، جو میں اس کو لے رہا ہوں، مطلب میں وہ پڑھا رہا ہوں تفسیر. جس کو سننا ہے اس درس کو اٹینڈ کرنا ہے. ان کو ایک ہی کام کرنا ہے، صرف ایک کام. کیا؟ بصیرہ ہمارا جو گروپ ہے واٹس ایپ، اس میں لنک بھیجتے ہیں ابو عبداللہ، اس پر کلک کرنا ہے بس. بعض لوگ ڈرامے پہ کلک کرتے ہیں، فلم کے لیے کلک کرتے ہیں، غلط چیزوں کے لیے کلک کرتے ہیں. آپ اچھی چیز کے لیے کلک کیجیے، بس کلک کر دیجیے، آپ جوائن ہو جائیں گے. آپ کو پورا درس آپ لائیو سن پائیں گے. سیٹرڈے 5 بجے سے سورہ قلم چل رہا ہے. چلیے، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کو فالو کرو، اس کے علاوہ دوسرے راستوں کو فالو مت کرو ورنہ تم اس راستے سے بھٹک جاؤ گے. تو دیکھیے، غلط راستوں کو فالو کرنا سبب ہے گمراہی کا، صحیح عقیدے سے بھٹکنے کا یا دور ہونے کا. نمبر 7، اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرنا. اللہ کی آیات شرعی کونی، قرآن پر غور نہیں کرتا ہے، نہ دنیا میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں اس پر غور نہیں کرتا ہے. غفلت، یا کیا ہے؟ غفلت یہ ورڈ ہے. اللہ کی نشانیوں سے غفلت، قرآن سے اور اللہ کی نشانیوں سے غفلت، یہ بھی وجہ ہے انسان کے بھٹکنے کی، گمراہی کی. کیوں؟ قرآن پڑھتا ہے لیکن غور نہیں کرتا. اللہ کی جو دنیا میں نشانیاں ہیں اس پر بھی غور نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا، اس کی دلیلیں مختلف آیتیں ہیں، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ لوگ غافل ہیں.
انہیں دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہدایت کا راستہ، اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے، کان ہے سنتے نہیں، تو غفلت سبب ہے گمراہی کا۔ نمبر 8 تکبر۔ تکبر معلوم؟ تکبر معلوم بیٹے؟ تکبر مطلب معلوم کس کو بولتا ہے انگلش میں؟ سالو کرنا، بونس، ناشتہ کریں، آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ پراؤڈنیس، ہاں صحیح، ناشتہ کر کے آئیے، نہیں تو ہے ویسے ناشتہ ضروری ہے، اللہ کہ کوئی روزہ ہو۔ تکبر، سبحان اللہ، تکبر بھی سبب ہے گمراہی کا۔ عجیب، تکبر سے انسان سیدھے راستے کو فالو نہیں کرتا، ہٹ جاتا ہے اس سے، انحراف۔ یا یہ بتائے، یا یوں کہیے کہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کو معلوم ہے یہ حق ہے، یہ سچ، سیدھا راستہ ہے، حق ہے، ہدایت ہے، تکبر ہے، میں کیسے مان لوں اس کو، میں کیسے مان لوں اس کو، میں اتنا بڑا ہوں، یہ ہم اتنے زیادہ ہیں، یہ بات مان لیں؟ تکبر روکتا ہے انسان، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کبر، تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اب دیکھیے، لوگوں کو معلوم ہے، بعض مولویوں اور عوام کو بھی بعض، کہ میلاد النبی غلط ہے، صحیح نہیں، تکبر میں آ کے کہتے ہیں نہیں کریں گے ہم، اور جو نہیں مناتے ان کو نیچا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تکبر خطرناک چیز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو خطرناک سبب ہے، کیا؟ تکبر، جو انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ اور تکبر کرنے والوں کا سردار کون ہے معلوم ہے؟ ان کا بڑا ابلیس۔ جب اللہ نے فرمایا اس سے سجدہ کر آدم کو، نہیں کیا، کیوں؟ تکبر کیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے کہا، اللہ کہتا ہے ہم نے کہا، کیا کہا؟ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا ہے سوائے ابلیس کے، انکار کیا اور تکبر کیا، کافر ہو گیا۔ انکار، تکبر، کفر، اللہ محفوظ رکھے ایسے تکبر سے، ٹھیک ہے؟ اور بھی ہے، یہ تو جنوں کا سردار تھا نا، جنوں کا سردار شیطان تھا، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، فرعون تھا نا، فرعون، اللہ نے وہ بھی تکبر کر حق کا، موسیٰ علیہ السلام حق بات لے کر آئے تھے، انکار کیا اس نے، نہیں مانا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ ہم نے بھیجا اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کو علیہ السلام، فرعون اور اس کی جماعت کے پاس نشانیاں دے کر بھیجا ہم نے، کھلی کھلی نشانیاں دے کر، معجزے دے کر بھیجا ہم نے، لاٹھی سانپ بن گئی، ہاتھ میں سے روشنی آ گئی، معجزے دیکھا، جانتا تھا یہ صحیح ہے، یہ حق پہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ 10 بجے ہاں جائیے لے کے آئیے۔ اللہ نے فرمایا فاستکبروا، ان لوگوں نے تکبر کیا، یہ فرعون نے، وکانوا قوم مجرمین۔ تکبر کا نتیجہ کیا تھا ابو بلال؟ تکبر کیا ان لوگوں نے، فرعون نے، اس نے، اور اس تکبر کا نتیجہ کیا ہوا؟ مجرم قوم ہو گئے وہ۔ تو تکبر سبب ہے حق سے دور ہونے کا یا گمراہی کا۔ قوم عاد کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد نے بھی تکبر کیا،
جب زمین میں انہوں نے تکبر کیا بغیر حق کے اور کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے، حق کا انکار کیا، تو یہ بھی سبب ہے۔ نمبر 9، شیطان کو فالو کرنا۔ اس روئے زمین پر 2 ٹائپس آف فالوئنگ چلتی ہے، 2 قسم کی اتباع۔ اگر بیسکلی دیکھیں گے آپ بنیادی طور بات ماننے والے 2 قسم کے ہیں، ایک اللہ کی بات ماننے والے، اللہ کی بات ماننے والے، اللہ کی اتباع اطاعت۔ نمبر 2 شیطان۔ بس آپ میں دونوں میں سے ایک ہیں، یا تو ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں یا تو ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں، یا تو ہم اللہ کی احکام پر عمل کرتے ہیں یا شیطانی احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی بات ماننے سے جنت ملتی، سکون ملتا، کامیابی ملتی۔ تو زندگی میں بچوں کو عام اردو میں بول رہا ہوں میں، اللہ کی بات ماننا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں بولتا ہوں اپنے شاگردوں کو، منصور کو معلوم ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ جو ہے اللہ کی بات مت چھوڑیے۔ بس بیوی چیخے چلائے بوریا بستر باندھنے میں چلی جاؤں گی، جاؤ، یا شوہر جو ہے ناراض ہو رہا ہے بیوی پر اللہ کی بات ماننے سے، آپ چھوڑ دیجئے، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی بات ماننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں بیوی شوہر کی بات کیوں مثال دے رہا ہوں، ازدواجی زندگی میں ایسے کئی مراحل آتے ہیں جہاں اللہ کی بات کے اگینسٹ میں بیوی باتیں بولتی ہیں، شوہر بولتا ہے اللہ کی بات کے خلاف۔ اب اللہ کی ماننا بیوی کی ماننا، 2 آپشنز رہتے سامنے میں۔ خیر مثال دینے کی ضرورت نہیں سمجھ، نماز کا ٹائم ہو گیا، فرض نماز مرد پر جمع جانا ہے، بعد میں پڑھ لو جی، چپ بیٹھو جی، بولو بعد میں پڑھ لو جی، بولتے ہیں مثال کے طور پر۔ کچھ کام ہے دیکھو، اب آپ چاہتے نماز کو وہ لمبی نماز، وہ نماز پڑھتے سنت پڑھتے پھر آتے لمبی، آپ بعد میں پڑھ لو۔ اب کیا کرتا بیوی، یہ بیویوں کی ہر بات نہیں سننا، یہ سن لیجئے میری، پورے عورتیں نہیں آئے تو بھی درس ہوتا ہے یہاں، یہ جو عورتیں اوپر سن رہے ہیں نا، یہ لوگ پورے نہیں آئیں گے تو درس ہوتا۔ پہلے یہ اکرم کو پوچھو، پہلے خواتین آتی تھیں نہیں آتی تھی، اب آ رہی ہیں سر آنکھوں پر۔ معزز محترم ماں اور بہنوں، سر آنکھوں پر ہمارے دل سے دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے، لیکن سن لیجئے، بیوی کی ہر بات نہیں ماننا، شوہر کی ہر بات نہیں ماننا، شوہر کی وہ بات نہیں ماننا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، ہر وہ بات شوہر کی ہر وہ بات نہیں ماننا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ذرا وہ ڈبی دو، ذرا پیکٹ دو، کون سا میلبورن کا، وہ کیا بولتے کہ نہیں معلوم ہے، سگریٹ کا، بیوی کہہ رہی ہے شوہر کو تو نہیں دینا، کیونکہ یہ نافرمانی اللہ کی، ٹھیک ہے۔ وہ کم کیسز میں رہتا، شوہر بول رہا چائے بناؤ، شوہر بول رہا جو ہے کھانا نکالو، شوہر بول رہا وہ کرو، تو ماننا پڑتا، پورا ماننا چاہیے۔ صرف اللہ کی جہاں نافرمانی ہو رہی نہیں ماننا۔ لیکن بیوی کا مسئلہ کیا ہے، شوہر ہر بات مانتا، میں بتایا ہے لوگوں کو، بولا نا، ان لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئے، میرے شاگرد ہیں، میں بولا سن لو، بولا میں 8 بچے پڑھتے میرے پاس دعویٰ سینٹر میں آ کے، اور یوتھ اور ہوپ، ان کا وہ ہے اور یوتھ اور ہوپ، ٹھیک ہے، یہ 8 میں سے ایک ہے، دیکھو باقی کے نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں آتے وہ جمعے، یہ ایک آتے۔ میں نے بولا شادیاں نہیں ہوئے آپ کی شادی، میں مشورہ دے رہا ہوں کیسی بچی سے شادی کرنا، بولا میں نے، اور ضرورت پڑے تو میری مدد لے لیجیے آپ رشتے وغیرہ کے معاملے میں فیوچر میں۔ بیوی کی ہر بات نہیں ماننا، اب بھولا بھالا رہتا بیچارہ، شادی ہو جاتی اس کی، انہوں سامنے ہوشیار رہتے، فرسٹ نائٹ سے نخرے شروع کر دیتے ہو۔ اب وہ پہلی رات سے جو شروع ہوتے نخرے، اب وہ 1 2 سال 3 سال کے بعد آپ درس دے رہے، یا آپ کا درس ہم سن رہے 3 سال کے بعد، اب آپ 3 سال کے بعد بول رہے ہیں ہر بات مت مانو، 3 سال سے بات مانتے آ گئے۔ لیکن شیر سویا رہتا ہے تب بھی شیر ہی بولتے اس کو، یہ اور بات ہے کہ سویا ہو بولتے اس کو۔ خیر اس واسطے اٹھے تو پھر مشکل ہو جاتی۔ ہر بات نہیں ماننا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی جو ہے نماز سے آپ کو روک رہی ہے، مت پڑھ لو بعد میں پڑھ لو جی، آپ اللہ کی بات، اللہ کہہ رہا ہے جا کے نماز پڑھنا ہے، آپ بیوی کی بات مان کر چھوڑیں گے فرض
جماعت یا اللہ کی بات مان کر جائیں گے؟ اللہ کی بات مان کے جائیے. بیوی کیا کرتی؟ چلے جاتی, میں بولی تو بھی نہیں سنے, انہوں مسجد کو چلے گئے, میں جا رہی ہوں ابا کے گھر. ایسا تو کوئی بھی بیوی نہیں بولتی. یہ عام بات ہو رہی ہے. نیک بیویاں تو شوہروں کو ماشاءاللہ جو ہے اب ایسا بھی بولنا پڑتا, یہ بولنا چاہیے, حق ہے یہ. نیک بیویاں اتنی اچھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کو دین کے راستے پہ لگاتی ہیں. نبی علیہ السلام نے ایسی عورت کی تعریف کی ہے. ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا بھی دی, تعریف کی عورت کی, بیوی کی, جو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے, شوہر کو جگاتی ہے, اٹھیے جی, اللہ اکبر. ایک وہ ہے جو بولتی بعد میں پڑھ لو نماز, فرض نماز ابھی ٹائم ہے نا, بعد میں پڑھ لو, پہلے کام کر لیں گے ہم. ایک نیک بیوی ایسی بھی ہوتی ہے الحمدللہ جو شوہر کو جو ہے قیام اللیل کے لیے, تہجد کے لیے جگاتی ہے. اگر نیند کی گہری نیند کی وجہ سے نہیں اٹھتا ہے تو پانی کے چھینٹے مارتی ہے اس پر تاکہ اس کی نیند ختم ہو جائے اور وہ اٹھ کر تہجد پڑھ لے. اللہ کیا بات ہے. اور ایسی خواتین دعوت سینٹر آتی ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں اوپر, سن رہی ہیں, سو نہیں رہی ہیں اس وقت. اللہ جزائے خیر دے. ایسی بھی نیک بیویاں ہوتی ہیں الحمدللہ جو نعمت ہے شوہر کے لیے, کوئی شک نہیں ہے کہ نعمت ہے. تو بہرحال شوہر بیوی دونوں نیک ہوں, اچھے ہوں, اور اللہ کی بات مانے دونوں تو فائدے میں رہیں گے. شیطان کی بات مانیں گے تو جہنم. اب شارٹ میں کیا, اتباع الشیطان سے کیا ہوگا؟ شیطان کی بات ماننے سے جہنم ملے گی, اللہ کی بات ماننے سے کیا ہوگا؟ جنت ہوگی. اللہ نے فرمایا قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. اے میرے پروردگار, اور قرآن میں اس نے کہا, شیطان کی بات کو اللہ نے نقل کیا کہ اس نے کہا کہ میں بھٹکاؤں گا زمین میں, لوگوں کو دنیا کی چیزیں خوبصورت بنا کے پیش کروں گا اور ان سب کو بھٹکاؤں گا. اس نے کہا سب کو بہکاؤں گا. اب کون فالو کرتا ہے کون نہیں کرتا مسئلہ اس کا, لیکن بہکاؤں. دیکھیں اغوینہم اجمعین, سب کو, ساروں کو میں بہکاؤں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر. یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن بناؤ. وہ اور اس کی جماعت دعوت دیتے ہیں کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں, تاکہ لوگ جہنم میں چلے جائیں. اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے. حدیث میں بھی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو توحید پر کے حساب سے پیدا کیا تھا, عقید توحید پر پیدا کیا تھا. شیاطین آئے, آ کر ان کو دین سے دور کر دیے, حرام کو حلال, حلال کو حرام کر دیے. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں سے. تو یہ ختم ہو گیا یہ چیپٹر. تو الاسباب کتنے ہم پڑھے ٹوٹل؟ 9. کس چیز کے اسباب؟ گمراہی کے اسباب, صحیح عقیدے سے گمراہی کے اسباب 9. نمبر 1 جہالت, نمبر 2 باطل دائیوں کی اتباع, نمبر 3 نفسانی خواہشات کی اتباع, نمبر 4 غلو, نمبر 5 اندھی تقلید, نمبر 6 گمراہ راستوں کو فالو کرنا, نمبر 7 غفلت, نمبر 8 تکبر, نمبر 9 شیطان کو فالو کرنا. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اگلا چیپٹر بڑا اہم ہے, اس گمراہی سے بچنے کے راستے کیا ہیں, اس گمراہی سے بچنے کے راستے کیا ہیں, کیسے ہم اپنے آپ کو اس قسم کی گمراہی سے دور کر سکتے ہیں یا بچا سکتے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی کلاس میں. فقہ دوسرا سبجیکٹ. فقہ میں ہم نے پڑھا نجاست کے بارے میں. ادھر لائیے پہلے. برتنوں کے بارے میں پڑھا تھا لاسٹ ٹائم پہ, ہم یہ سب پڑھے تھے. اب جو ہے ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے, وضو اور اس کے احکام, اور اس میں جو ہے قضاء حاجت ہے, پہلے ہم پڑھیں گے فطری سنتیں, قضاء حاجت جو آج پڑھیں گے ہم, پھر وضو اور اس کے احکام, پھر ساکس پر موزوں پر مسح کرنا, اور اس کے بعد غسل, پھر تیمم.
یہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، مختصر ہے، اچھا ہے۔ آج پڑھیں گے قضائے حاجت۔ اچھا، میں شاکنگ بولتے ہیں اس کو، یہ نہیں بولتے، ایک شاکنگ خبر، شاک مطلب کیا، سرپرائز، اچھا چلیے، اچھا کیا، کیا شاکنگ کٹ، سرپرائز کم۔ ایک امتحان ہے چھوٹا سا آپ لوگوں کے لیے، عقیدے کا، فقہ کا، حدیث کا، سیرت کا، اور یہ بھی ہم کو کل شام میں معلوم ہوا، اور وہ پورا پرچہ تیار کر کے بول دیے تھے کہ یہ تیار ہے، کل ذرا لے لیجیے۔ امتحان نہیں ہے ایسا، وہ کون سا ٹیسٹ بولتے، ایک ٹیسٹ سے پہلے ٹیسٹ ہوتا نا، سلپ ٹیسٹ، وہ ہے یہ سلپ ٹیسٹ، اور وہ سلپ کی میننگ بعد میں ان سے پوچھ لیتا ہوں تفصیل سے۔ میں عقیدے میں 3 سوالات ہیں، فقہ میں 3 سوالات ہیں، حدیث میں 2 سوالات ہیں، سیرت میں 2 سوالات ہیں۔ تو ہم جب کمپلیٹ ہو جائے گا یہ کورس، اس کے بعد پڑھیں گے، ابھی مت دینا، آخر میں ٹائم نہیں، ابھی تو 10 بج رہے ہیں، ابھی فقہ پڑھنا ہے، پھر سیرت پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ فقہ سیرت کے بعد، یعنی اور آدھے گھنٹے کے بعد 10:30 بجے دیں گے انشاءاللہ۔ عقیدے کے 3 سوالات ہیں، میں پورے سوالات سنا دے رہا ہوں آپ کو، آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، جوابات دماغ میں لائیے، کب؟ آدھے گھنٹے کے بعد، جب پرچے تقسیم ہوتے رہتے جب سوچنا جوابات، اب مت سوچیے۔ عقیدے میں 3 سوالات ہیں، نیچے دیے گئے جملوں میں سے صحیح جملے پر صحیح کا نشان، غلط جملے پر غلط کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، عقیدہ کہتے ہیں وہ ثابت چیزیں جو انسان کے دل میں شک پیدا کرتی ہیں، صحیح یا غلط؟ اب بنائے بھائی سوالات، مجھے خود نہیں معلوم ہے، ابھی دیکھ رہا ہوں، بولا شام میں بولا۔ نمبر 2، قرآن اور حدیث میں قابل تعریف چیزوں میں سے ایک غلو ہے، ابھی پڑھے تھے۔ نمبر 3، صحیح عقیدے کے بعض سورس بیان کیجیے، یہ اچھا سوال ہے۔ فقہ میں 3 سوالات، سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا کیسا ہے، مطلب جائز ناجائز حکم۔ نمبر 2، قضائے حاجت، یہ تو ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھیں گے، دیکھیے آ گیا، دیکھیے سوال پہلے آ رہا ہے، جواب ابھی وہی سبجیکٹ ہے، وہی پڑھ رہے ہیں۔ قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونا صحیح یا غلط؟ رائٹ رانگ نہیں ہے، حکم اس کا جائز یا ناجائز۔ رائٹ ہینڈ سے ناپاکی کو دور کرنا، پیشاب، ٹوائلٹ وغیرہ۔ پھر نمبر 3، اچھا چلیے 1 1 2 2 3 3، چلیے، اللہ کا ذکر جس میں ہو، جیسے قرآن مصحف ہے یا پیپر ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے، اس کو لے کر بیت الخلاء جانے کا حکم۔ جلدی میں بنائیں، جیسا دکھ رہا سوالات۔ حدیث میں اسلام کے ارکان کتنے ہیں اور وہ کیا ہیں؟ اچھا سوال۔ اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہو زکوٰۃ دینے کی، حج کرنے کی، اس کے باوجود نہ زکوٰۃ دے نہ حج کرے، کیا وہ اسلام سے خارج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سیرت میں پہلا سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب خاندان میں سے سب سے اچھے خاندان سے تھے، وضاحت کیجیے۔ نمبر 2، لوگ جو ہے میلاد النبی مناتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، بیان کیجیے۔ یہ ہے پورے سوالات، جوابات پورے معلوم ہے نا؟ بس تو پھر آدھا گھنٹہ زیادہ ہے؟ نہیں، آدھا گھنٹہ۔ کتنے منٹ دینا اس کے لیے بولیے، میں اتنے منٹ آپ کو دوں گا۔ کیا بات ہے، 15، چلیے 5 میرے طرف سے۔ 11:15 تک ہمارا درس چلے گا، اس کے بعد امتحان ہوگا۔ 10 منٹ کا نہیں، اب نہیں بیٹھنا، میں جب بولوں گا جب بیٹھیے۔ اتنے ہی ہے، 80 بولے نا، ہیں جائیے۔ قضائے حاجت شیخ عمر پڑھا دیے تھے، اچھا،
ٹھیک ہے، تو چلیے جب قضائے حاجت ہو چکی تو پھر آگے بڑھ گئے. اچھا فقہ پڑھے تھے نا، وہ میں سفر میں تھا جب، 1 جمعہ 2 جمعہ. ٹھیک، معافی مشکلہ. سنن الفطرہ پڑھیں گے، یہ بھی پڑھ لیے، چلیے یہ تو اور اچھی بات ہے. اچھا سنن الفطرہ میں فطری چیزوں میں سے کوئی ایک بتائیے. نہیں آپ لوگ انعام لیے، ٹھہریے جی آئیے جلدی جلدی آنا. اشارہ ادھر کر رہے، زیر نام بول رہے ہیں اس کو. ہاں اس کو زیر نام نہیں بولتے. آئیے چلتا ہے، اردو مسئلہ ہے. آئیے جزاک اللہ خیر. جی اور چلیے وضو پڑھ لی. وضو عربی میں کہتے ہیں نظافت کو، عربی زبان میں وضا، خوبصورتی اور نظافت، حسن اور نظافت. شریعت میں وضو کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مخصوص اعضاء کو، یعنی پرٹیکولر پارٹس کو، مخصوص اعضاء کو مخصوص طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دھونا. وضو کا ڈیفینیشن ہے مخصوص اعضاء کو مخصوص طریقے سے، ایسے 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 ہے نا، مخصوص اعضاء کو، خاص پارٹس کو خاص طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دھونا از کالڈ وضو. وضو کا حکم کیا ہے؟ وضو کرنا واجب ہے؟ واجب ہے. کس کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے. ابھی اور ایک چاہیے، ابھی آپ باوضو ہیں؟ وضو ہیں؟ اگر آپ کو ابھی 2 رکعت پڑھنی ہے تو وضو کرنا واجب ہوگا، کیونکہ آپ وضو، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے. ہاں ایک چیز کیا ہے؟ نہیں وضو کا حکم ہے. کیا پوچھ رہا ہوں میں آپ؟ ہاں جو بے وضو ہو، دیکھیے کیا بتا رہے ہیں، واجب علی المحدث اذا اراد الصلاۃ. ایک آدمی بنا وضو کے ہے، وضو کرنا واجب کس کے لیے ہے؟ میں وضو سے ہوں، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنا واجب ہے میرے لیے؟ نہیں. تو وہی جو بغیر وضو کے ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے. اچھا یہ بھی بولنا ضروری ہے، آپ صبح آفس میں 10 بجے بغیر وضو کے ہیں، وضو کرو جاؤ، واجب بولیں گے 11 بجے 11:30 بجے؟ ہاں فوت بھائی وضو کرنا واجب ہے 11:30 بجے؟ نہیں، ظہر کی اذان ہو جائے گی، نماز پڑھنا ہوگا آپ کو، وضو کرنا واجب ہوگا. لیکن نماز پڑھنا نہیں ہے تو اب خواتین ہیں، منسس میں ہیں، فجر کی اذان ہو گئی، ظہر کی اذان ہو گئی، ہاں وضو واجب ہے ان کے؟ نہیں پڑھنا نہیں ہے نا. پڑھنا ہو تو وضو کریں گے، پڑھنا ہو تو وضو کریں گے، یاد رکھیے. یا اسی طریقے سے طواف کرنا ہو تو وضو شرط. مصحف کو ہاتھ لگانا ہے، وضو شرط. تو ایسے کام جہاں وضو کرنا ضروری ہوتا ہے اور آپ بغیر وضو کے ہیں تب واجب ہو جائے گا آپ پر کہ آپ وضو کریں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم والى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، دیکھیے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو. سمجھ میں آ رہا؟ کیا وضو کا طریقہ؟ آج اکیلے ہیں، اچھے دکھ رہے ہیں، سب خیریت ہے نا گھر میں؟ الحمدللہ. چلیے وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں. کب آپ کا وضو صحیح ہوگا؟ نمبر 1، آپ مسلمان ہو. کافر وضو کرے گا تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ مسلمان ہی نہیں ہو.
نماز پڑھے گا نماز صحیح ہوگی اس سے پہلے ایک چیز کا آرڈر ہے اس کے لیے، وہ آرڈر نہیں ایکسیپٹ کیا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لانا، شہادتین، اس کے بعد یہ چیزیں ہیں۔ نمبر 2 عقل، پاگل مجنون وضو، اس کا وضو صحیح ہو، اللہ نے اس پر سے قلم اٹھا دیا ہے، نماز فرض نہیں ہے اس پر، پاگل پر، تو جس پر نماز فرض نہیں ہے اس پر وضو بھی صحیح فرض نہیں ہے اس پر۔ اسی طریقے سے سن تمیز، یعنی بچے کی عمر سن تمیز کو پہنچنے سے، یعنی بچہ چھوٹا ہے، صحیح غلط کی پہچان ہی نہیں ہے، 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 4 سال کا بچہ ہے، اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 4 نیت، وضو کی نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اب کیسے کرنا نیت؟ سنیے، اللہ کیا ہماری ٹیم مجھے اچھی طریقے سے جانتی ہے، امجد بھائی، مشہود بھائی، عبدالعزیز بھائی ہنس رہے، فؤاد بھائی بھی ادھر، باقی کے لوگ خاموش ہیں کیونکہ یہ میرے خاص شاگرد ہیں، یہ لوگ جن کا نام لیا میں ابھی۔ فراز نہیں آئے شاید، دوسرے بھی ہیں ہمارے پرانے شاگرد، تو ہمارے اعجاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو عبدالعزیز بھائی سے بھی پرانے ہیں بھائی، تو ایسے اچھا سنیے، اب وضو کی نیت کیسے کرنا؟ منہ میرا کیا کیا کر دیا لوگ، منہ میرا کعبہ شریف کے پاک پانی میرے سامنے، منہ میرا کعبہ شریف کے پاک پانی میرے سامنے، اس پاک پانی سے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے میں اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر دھوؤں گا، لیکن اس میں سر کا مسح کروں گا اللہ کے لیے گردن کے مسح کے ساتھ۔ اس کے بعد نل کھول کے ہم ایسے نیت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک نیت ہوتی ہے، منہ میرا کعبہ شریف کے امام کے پیچھے، اور سپٹمبر کے مہینے میں الباحہ کی وادیوں میں سترے کا خیال رکھتے ہوئے ہم 4 دوست سامنے ناشتے کے بعد، نہیں برنچ کے بعد، ظہر کی نماز پڑھنے گئے، کیا ہے سب نیت ہے۔ بہرحال کیسے کی نیت کرتے ہیں۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کرنا ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات، بغیر نیت کے وضو نہیں ہوگا، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوگی، بغیر نیت کے حج نہیں ہوگا، بغیر نیت کے عمرہ نہیں ہوگا۔ بٹ وی ہیو ٹو نو دیٹ واٹ از نیت، نیت ہے کیا چیز؟ عربی زبان میں نیت کہتے ہیں ارادۃ القلب، دل کا ارادہ۔ آپ اس کو زبان کے الفاظ بنا دیے، او بھائی دل کا ارادے کو زبان کے الفاظ کیا ہے؟ دل کا ارادہ الگ، زبان کے الفاظ الگ۔ زبان سے بولتا اماں میں بہت چاہتا ہوں آپ کو، اماں پریشان ہے، خالی بولتی اماں کیا بولتے، خالی بولتا، جب آتا چھٹی پہ بولتا۔ دواؤں کو پیسے بھیجے بولے تو فون نہیں اٹھاتا، ارے دوائیں ختم ہو گئے بیٹے، پیسے بھیج بیٹے، مہنگے دوائیاں ہیں میرے، نہیں بھیجتا پیسے۔ اور ادھر بہو ایک میسج کیا کرتی کہ دھن 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 اکاؤنٹ میں پیسے مل جاتے، یہ کیا؟ پھر بولتا اماں میں بہت چاہتا ہوں آپ کو، بولتا یہ کیسی چاہت ہے کہ اس کی، دیکھو بیٹے اب تک تو سمجھ میں نہیں آیا، ذرا سمجھاؤ تو سمجھاؤ اپنے دوست کو، ذرا صحیح چاہت رکھو، بولو یہ کیسے اماں کی چاہت ہے بھائی؟ تو زبان کے الفاظ الگ ہوتے ہیں، دل کا ارادہ الگ ہوتا ہے۔ دل کی چیز زبان پر آئے گڈ، خالی زبان بول رہی دل میں کچھ بھی نہیں ہے، غلط۔ نیت کس کو بولتے ہیں؟ دل کے ارادے۔ آپ آج آئے دعوت سینٹر کو آئے، آپ کی وائف سو رہے تھے شاید نا، تو آپ ٹھہر کے بولے بیگم آپ سو رہی ہو، میں اٹھ چکا ہوں، اب میں اپنی گاڑی لے کر سیدھا دعوت سینٹر کی طرف رخ کر رہا ہوں، وہاں 9 بجے سے 9:30 بجے سے یا 9:15 سے 11 بجے تک بصیرہ کے کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ایسا بول کے آیا؟ نہیں بولے نا، بیوی سو رہے، آپ اٹھ کے آ گئے نا سیدھا، یا بیوی کو لے کے آئے بعض لوگ، میرا ایسا یہ سمجھ گئے نا میسج ہے یہ، بیوی سو رہی آپ چلے گئے آگے بول کے، ٹھیک ہے۔ آپ سو رہے، آپ کی بیگم اٹھاتے آپ کو بازار کے واسطے،
آپ دعوت سینٹر کے واسطے اپنی بیوی کو اٹھانے کی ہمت کرو بھائی، تھوڑا کرو، کچھ نہیں ہوتا، کیا ہوتا، ہم ہیں یہاں استاد آپ کے، بیٹھیں گے بات کریں گے، کاؤنسلنگ ہوں گی انشاءاللہ، مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ ہدایت دے۔ چلیے، نیت دل میں رکھ۔ ہم کتنی نیتیں کرتے ہیں، آپ آفس جاتے ہیں، آپ بقالہ جاتے ہیں، آپ چیزیں خریدتے ہیں، آپ چائے پینے کا ارادہ کرتے ہیں، کھٹ مرچیاں کھانے کا، تلا ہوا گوشت کھانے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ فروٹس کھانے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ عمرے کی نیت پلان کرتے ہیں، مدینے کے سفر کے لیے پلان کرتے ہیں، آپ پلانس، ارادے، نیتیں دل میں ہوتی ہیں، لیکن کیا زبان کی شکل میں، الفاظ کی شکل، زبان سے الفاظ کی شکل میں آپ اس کو ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کیونکہ نیت الفاظ کو نہیں کہتے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی الفاظ ہوتے کسی وضو کے لیے، نماز کے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں بتایا وضو کیسے کرنا چاہیے، ہاتھ کیسے دھونے چاہیے، قیام کیسے کرنا چاہیے، سجدہ کیسا کرنا چاہیے، رکوع کیسا کرنا چاہیے، کیا انہوں نے نہیں بتایا ہوتا؟ اگر الفاظ ہوتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض جو پڑھتے ہیں بعض لوگ، یا منہ میرا کعبہ شریف کے قبلہ رخ ہو کر امام کے پیچھے 4 رکعت فرض نماز ادا کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ تو التعبد، ہم عبادت کریں گے جس دلیل سے، خواہشات سے عبادت نہیں کی جائے گی اللہ کی۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کی عبادت کیسی ہوگی؟ دلیل سے، دلیل ہے عبادت ہوگی۔ فجر، ظہر، عصر، عمرہ، رمضان کے روزے، صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ سب کی دلیلیں ہیں، ہم دلیل سے اللہ کی تبع، کیونکہ تعبد ہے، یہ تعبد عبادت کرنا ہے اللہ کی۔ ہم ایسے ہی عبادت نہیں کر سکتے، جس کی اجازت اللہ نے دی ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ کا تقرب ہمیں ملتا ہو، اس سے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، یہ بات یاد رکھیے۔ نمبر 5، پاک پانی شرط ہے وضو کے لیے۔ مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بالغ یا سن تمیز کو پہنچنا، نیت کرنا، دل میں نیت کرنا۔ اچھا اب دیکھیے کیسے نیت ہوتی ہے، آپ دیکھیے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، سمجھیے آپ یہاں سے گئے، راستے میں وضو ٹوٹ گیا، یا آپ استنجا کو گئے، وضو ٹوٹ گیا، جمعے کا وقت آ گیا، آپ کو مسجد جانا ہے، آپ واش بیسن کے پاس گئے، نل کھولے، آپ کیوں گئے واش بیسن کے پاس؟ کلی کرنے، برش کرنے، وضو کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ ہاتھ دھو رہے ہیں، یہ دل میں نیت ہے، اسی لیے گئے نل کھولے، نیت پر عمل ہوتا ہے انسان۔ پاک پانی، نجس پانی، گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا ہے، اور پانی کی قسمیں ہیں، پانی پاک بھی ہوتا ہے، ناپاک بھی ہوتا ہے، طہور، طاہر پڑھا ہے، شاید پڑھایا تھا، پانی 3 قسم کا ہوتا ہے، پہلے پڑھے ایک کورس میں، دوسرے کورس میں پڑھے، مائع طاہر، مائع نجس، مائع طہور، پاک پانی، ناپاک پانی۔ چلیے نمبر 6، اگر آپ کے اعضائے وضو میں، پارٹس آف وضو میں ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو پانی کو ٹچ کرنے سے روکتی ہو، اس کو دور کرنا، جیسے نیل پالش خواتین لگاتی ہیں نا، پانی نہیں لگتا ناخن کو اس، تو اگر نیل پالش کسی نے لگایا ہو، کسی عورت نے، اب وہ جا کر جو ہے وضو کر رہی ہے، تو ناخنوں کو پانی نہیں لگے گا، وضو نہیں ہوگا، تو اس کو دور کرنا، ریموو کرنا اس کو، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد وضو کے فرائض 6 ہیں۔ نمبر 1، مکمل یہ معلوم ہے، ہم جلدی جلدی آگے بڑھیں گے، مکمل چہرہ دھونا، پورا فیس دھونا فرض ہے وضو۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو دھونا کونیوں تک۔ نمبر 3، سر کا پورا مسح کرنا انکلوڈنگ کان اینڈ گردن، نو گردن، اونلی کان، سر کا مسح کرنا۔ اچھا پورے سر کا مسح کرنا لکھا ہوا ہے یہاں پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آدھے سر کا بھی مسح کرتے ہیں لوگ؟ جی ہاں، خواتین میں آواز جا رہی ہے نا، مائک سسٹم زبردست کر دی مسجد کا ماشاءاللہ، پہلے سے اچھا ہے۔ چلیے ایسے سارے سسٹم اچھے ہو جائیں تو امت خیر پر ہوگی انشاءاللہ، گھر کا سسٹم، لائف سسٹم، فلاں فلاں جو بھی ہے، کھانے کا سسٹم، سونے کا سسٹم۔
آدھے سر کا بھی مسا کرتے ہیں لوگ، عورتیں بھی کرتی ہیں، بس ایسا خالی چند بالوں کو ایسے ٹچ، ایک ٹچ دیتے کہتے ہیں ٹچ، ایسا اس کو ٹچ کرتے ہیں ایسا ہلکا سا. یہ سر کا مسا نہیں ہے صحیح. سر کا مسا کا مطلب پورے سر کا مسا، یہاں سے بال ہوتے ہیں شروع یہاں تک، اور جس کے بال نہ ہو وہ اوپر سے ایسے. بال نہ ہو چلتا، عقل نہیں ہونا پرابلم ہے، سمجھداری نہیں ہونا مسئلہ ہے. پورے بال ہیں سر کے لیکن اندر جو دماغ ہے اس سے سمجھتا ہی نہیں آدمی، وہ بڑا مسئلہ ہے سر. ٹھیک ہے چلیے. تو سر کا مسا کیسے کریں گے؟ ایسے لے جائیں گے، واپس لائیں گے، کھانا. دیکھیے ایسے، میں ایسے کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کو گیلے کرنا ہے. گیلے مطلب ہمارے پاس کا کچا، گیلے ویٹ بولتے ہیں نا؟ نہیں، ویٹ سکھانے کو بولتے ہیں نہیں. ہاں ویٹ گیلے، یہ کنفیوز ہوتا ہے ویٹ. چلیے تو یہ گیلے ہے، یہ ایسے یہاں سے یہاں بال شروع ہو رہے، یہ پیچھے لے رہی، واپس لا لیے. یہ 2 بچے ہیں، اندر ڈالے کان میں. اس کے بعد یہ حدیث میں نہیں، سر اور کان کا ذکر حدیث میں ہے، اسی لیے یہ نہیں کرنا. بہت سارے لوگ کرتے ہیں، معلوم ہے نا، بچپن سے کرے، کرتے 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 بڈھے ہو گئے. اب بول رہے چھوڑو، اب بول رہے بیوی کو کہ آپ، پھر بیوی آ گئی. شوہر نے کیا کرنا ہے، ازدواجی زندگی بڑی اہم ہوتی ہے. شوہر کی اطاعت کرو. شروع سے انہوں میری اطاعت کرتے، فرما بردار شوہر بنا کے رکھی میں فرسٹ نائٹ سے. اماں بولے تھے وہ، میں بہو بنی، آپ بھی دیکھو بیٹے بنا دو، اس کے بعد دیکھو کیسے لائف گزرے گی تمہاری. اب آپ 23 سال کے بعد 25 سال کے بعد بول رہے ہیں شوہر کی اطاعت کرو. ہو بھائی توبہ کر لو نا، اب اطاعت کر لو. تو ایک چیز غلط ہے، گردن کا مسا غلط ہے، آپ چھوڑ دیجیے. حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، چھوڑ دیجیے. حدیث سے ثابت نہیں ہے. دیکھیے اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم کی، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کا طریقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم مسح رأسه بيديه، اپنے دونوں ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا. کیسے؟ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے یہاں سے لے کر گئے پیچھے تک، پیچھے سے لائے سامنے تک. ثم رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي قَفَا، یہاں تک لے کے گئے پھر واپس لائے. اس میں گردن کا ذکر نہیں ہے. دیکھیں وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّاسِ، اور کانوں کا مسح، حدیث کے الفاظ ہے الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّاسِ، سر کے مسح کا حکم اللہ نے دیا ہے. اور دونوں کان سر کا حصہ ہیں. اگر آپ سے پوچھے کان کہاں ہیں، پیٹ میں ہے، پیروں میں ہے. کانس a part of the head. آگے انگلش، a part of the head, not part of the legs. الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّاسِ، صحیح حدیث ہے. اذنان راس میں سے ہیں، اور اللہ نے فرمایا راس کا، گردن راس میں سے نہیں ہے. آپ بولیں گے اس کے لیے دلیل چاہیے. اذنان کا لفظ ہے، یہ کہاں ہے اس کا ذکر؟ چلیے، عورت کی چوٹی ہوتی ہے نا، چوٹیاں، اب سر کے مسح کے ساتھ چوٹیوں کا بھی مسح کرے گی؟ نہیں کرے گی. لمبی لمبی چوٹیاں ہوتی تھیں، کچھ آج بھی ہیں. نہیں، اصل کیا ہے مسئلہ معلوم، الٹا چل رہا سب الٹا. آپ کبھی گاڑی کو الٹی جاتی ہوئی دیکھیں، آپ ریورس گیئر میں جا رہے ہیں سارے گاڑی، پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے نہیں دیکھے نا. لائف میں سب الٹا چل رہا. شوہر حاکم تھا، محکوم ہو گیا، بیوی حاکم ہو گئی. بچوں کو ماں باپ کی فرمانبرداری خدمت کرنا تھا، الٹا ہو گیا. اب ماں باپ بچوں کی ہر بات مان رہے اور بچوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. علماء کا ادب اور احترام تھا، عوام علماء کی عزت اور احترام کرتی تھی، ان کی بات سنتی تھی. اب الٹا، وہ پچھلا جمعہ لمبا ہو گیا، یہ جمعہ ذرا شارٹ کرنا. جی کون سے صاحب؟ متولی صاحب. جی متولی صاحب، اور ذرا وہ شام بھی لمبی پڑھا دے رہے آپ، تھوڑا کم کر دیجئے. جی صاحب، وہ تنخواہ کا کیا ہوا؟ بڑا بولے تھے، بڑھاتے بولے تھے. ہو اب کل آج شام میں دیکھتا ہوں میں کیسا بڑھاتے آپ.
ہاں نہیں کم کر دے تو کتنا 5 منٹ میں پڑھانا, آؤ 5 منٹ 7 منٹ کر لو, ٹھیک ہے. اگلی تنخواہ بڑھ گئی, متولی صاحب خوش. کیسا کرنا, نہیں سمجھ میں آیا؟ اس کے لیے کیا کرنا, اپنے فائنینشیل ایشوز کو مضبوط کرنا, علماء خطبہ. اس کے بعد بولنا ہاں وہی مسجد ہے جمعہ, فائنینشیل ایشوز اپنے فٹ مضبوط. اس کے بعد جمعہ خطبہ دینا. ہاں کون ہے متولی مسجد کا؟ السلام علیکم, جی میں ہوں صاحب. یہ السلام علیکم ہوتا پھر معلوم ہے ایسی پریکٹیکل بتا رہا ہوں میں آپ کو. پاکستان کے ایک جید عالم تھے ماشاءاللہ, تاجر, انتقال ہو گیا, علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ, پنجاب کے زبردست عالم, تاجر. بولتے تھے تو لوگ سنتے تھے, ایسا بولتا ہے بھائی. اب آپ دیکھیے خطیب صاحب کار میں آ رہے ہیں انڈیا پاکستان میں, تھوڑا سوچ کے دیکھیے آپ ذرا, یہ مسجد کے پاس پارکنگ کو متعلق ہونے ہیں, جی صاحب السلام علیکم میں ہوں متعلق, یہ کار پارکنگ کے لیے جگہ خاص کر دیجئے. یہ میں خطبے کے لیے آئے تو جو ہے دور پارک کر کے آئے تھے, دیر ہوتی, جی 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 صاحب جی انشاءاللہ. چائے پی کے خطبہ دیتے یا خطبے کے بعد چائے پیتے؟ ایسا آ جاتا, گاڑی دیکھتے بدل جاتے متولی صاحب بھی. ارے بھائی یہ جو خطیب ہے اس کی پراپرٹیاں ہیں, کہتے پیسے والا آدمی ہے بہت. ایک خطیب 2 ویلر میں آ رہا, کہیں کو لیٹ آیا, پہلے آنا بولا تھا نا ابھی نو ان کو ایسے. تو یہ اللہ ہدایت دے بھائی, بڑا مسئلہ ہے. چلیے, چوٹی کا مسا کرنا نہیں کرنا, یا سر کا مسا عورت کا سر کا. تو میں یہ مثالیں کیوں دیا, الٹا چل رہا سب. اب دیکھیے آپ ماں باپ کی جگہ بچے جو ہے بچوں کی فرما برداری کی جا رہی ہے, سب سسٹم الٹے چل رہے ہیں. اللہ ہدایت دے اس قوم کو, بس یہ غلط ہے. یہ اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس حساب سے ہمیں رہنا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے کس کا بچہ. اس کے بعد نمبر 4 چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, سر کا مسا کرنا. 3 فرائض ہو گئے وضو کے فرائض. نمبر 4 پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا, وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. نمبر 5 ترتیب, سیکوینس بولتے ہیں نا, سیکوینس میں دھونا. ایسے جیسے ہاتھ کلی, ناک, چہرہ, ہاتھ, چہرہ, مسا, پیر, ایسے الٹا پلٹا نہیں کرنا آگے پیچھے. پہلے پیر دھو لیے, پھر پیر میں جو ہے کیچڑ لگا ہوا تھا تو پہلے پیر کو دھو لیے 3 مرتبہ, اس کے بعد چہرہ دھو لیے, اس کے بعد ہاتھ دھو لیے. وضو میں الٹا پلٹا نہیں کر سکتے آپ, ترتیب ضروری ہے. موالات نمبر 6 پے در پے دھونا, 1 by 1, 1 by نہیں کیا بولتے کہ پے در پے آئے تھا نا, کنٹینیوسلی دھونا, بیچ میں گیپ نہیں دینا. ہاتھ دھو لیے, فون پہ بات کر لیے, اس کے بعد چہرہ دھو رہے, پھر چہرہ دھونے کے بعد دوست دکھا رہے, کہاں ہے بھائی وہ چہرہ بھی سوکھ گیا پورا, اب پیر دھونا تھا, باتاں کرے 5 منٹ, اس کے بعد چل بھائی پیر بھی دھو لے, چل جائیں گے نماز کو, پیر بھی دھو لے. ایسا نہیں کرنا, ایک ساتھ سب دھونا. یہ وضو کے فرائض ہیں, سمجھ میں آ گیا. 6 وضو کی سنتیں, کچھ سنتیں ہیں وضو کی. یہ فرض اور سنت میں فرق کیا ہے؟ وضو کے فرائض, وضو کی سنتیں. فرض مطلب وہ اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. جیسے کسی نے ترتیب چھوڑ دی, کسی نے چہرہ نہیں دھویا وضو میں, سر کا مسا چھوڑ دیا, وضو ہوگا؟ بولیے, نہیں ہوگا. سنتیں یہ بھی کرنا چاہیے, لیکن چھوڑ دیں گے تو وضو ہوگا. اگر کوئی بغیر سنت کے وضو کر رہا ہے, جیسے مسواک کرنا ہے, سنت ہے وضو سے پہلے مسواک کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء. اس نے احمد کی روایت ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ نے حسن قرار دیا ہے. اگر میری امت پر تکلیف نہ ہو تو میں ان کو حکم دیتا تھا ہر وضو سے پہلے مسواک کرو, تو سنت ہے. لیکن اگر آپ بغیر مسواک کے وضو کر لیں, اب تک کتنے وضو ہو گئے ہوں گے بغیر مسواک کے؟ بولیے آپ. جیب میں ہے مسواک, ملتی, پہلے زیادہ ملتی تھی, اب کم مل رہا, لیکن ملتے ہیں مسواک. مسواک کا استعمال ہی کم ہو گیا ہمارے پاس, دیکھیے جیبوں میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہے, پہلے ہوتے تھے. بہرحال ہے نا. چلیے, تو مسواک سنت ہے. نمبر 2 تسمیہ,
بسم اللہ پڑھنا وضو سے پہلے سنت ہے. اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول گیا وضو ہو گیا پورا, وضو سے پہلے بسم اللہ بولنا ہے لیکن بسم اللہ پڑھنا بھول گیا, نہیں پڑھے, وضو کر لیے, بعد میں یاد آیا ارے میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی, ہاں کرنا دوبارہ وضو نہیں کرے, کیونکہ فرض چیز نہیں چھوڑے آپ, سنت چھوٹ گئی, بھول گئے, کوئی بات نہیں. وضو کے مبالغہ کرنا, پانی ناک میں کھینچ کے لینا, یہ بھی سنت ہے, مبالغہ کرنا, ٹھیک ہے, اللہ یہ کہ روزے سے ہو, روزے میں نہیں کریں گے. داڑھی زیادہ ہو, کسی کی زیادہ ہو کہہ رہے ہیں اس لیے کہ بالوں کی داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے, بالوں کی تو ہوتی نہیں, اب وہ ہے کیوں نہیں ہوتی تھی, انہوں آنے نہیں دے رہے, آتی بول رہے انہیں آنے نہیں دے رہے, آتی ہوں بول رہے انہیں آنے نہیں دے رہے, نیہا آنا بول رہے, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. مطلب داڑھی شیف کرتے ہیں سمجھے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو داڑھی دے کر ہم پر فوقیت عطا کر دی, تو داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے. چلیے یہ مختلف سنت ہے, سنت ہے, سنت نماز. اب یہ ایک اہم موضوع ہے یہاں, وضو توڑنے والی چیزیں, وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں, اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کیونکہ بہت اہم ہے. اب اس ٹاپک میں خالی یہ بولوں گا, پڑھیں گے ہم وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں, کتنی ہیں اور کیا کیا ہے. لیکن ایک سوال ہے کہ ہر گناہ سے وضو ٹوٹتا ہے؟ وضو انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. 1 2 3 4 جو بھی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے, انہی چیزوں سے وضو ٹوٹے گا, انہی چیزوں سے وضو ٹوٹے گا. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا, ہم کو اچھا نہیں لگتا وہ یا گناہ ہے, کیا اس سے وضو ٹوٹے گا؟ جیسے گالی دینا, گالی دینا گناہ ہے. مسلمان گالی دیتا, غیر مسلم گالی دیتا, ہر غیر مسلم گالی دیتا. جو لوگ اچھے اخلاق والے نہیں ہوتے ہیں, برے لوگ ہوتے ہیں, وہ گالی دیتے ہیں. اگر کسی مسلمان نے وضو کر لیا, اس کے بعد مسجد جا رہا تھا, ٹھیک ہے, 2 ویلر پر, غریب مقتدی, سامنے سے اچانک کوئی گاڑی آئی اور اس نے بریک مار کے ایک دم اپنے 2 ویلر کو روک دیا, غصہ آیا ایک دم, فلان بک دیا, اس کو گالی بک دی, گالی دے دیا. اب مسجد چلا گیا, دوبارہ وضو کرے گا؟ گالی دینا چاہیے تھا, غصے میں گالی نہیں دینا, غصے میں بھی نہیں دینا. کیا کرنا غصے میں؟ کنٹرول کرنا اپنے غصے کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا غصہ ہے تو, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. گالی دینا حرام ہے. ایک انسان نے یہ غلط کام, حرام کام, گناہ کا کام کر دیا, گالی دے دی, کیا اس کا وضو اس سے ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. اسی کے ساتھ فقہ ختم. کتنے سبجیکٹ پڑھے عبد الرحیم؟ پہلا سوشل سٹڈیز, ہاں گاڑی سٹارٹ کیجیے, نہیں برداشت نہیں بیٹھ سکتا, سبجیکٹ پوچھ رہا ہوں. ارے میں ایسے دیکھتا ہوں تو آپ لوگوں کو, یہ پورے ایریا والوں کو دکھتا ہے کہ میں ان کو دے. عقیدہ پڑھے, اور دوسرا سبجیکٹ کیا پڑھے؟ فقہ. تیسرا سبجیکٹ کیا پڑھے؟ وضو پڑھے. چوتھا سبجیکٹ کیا پڑھے؟ پانی پڑھے. بولو بولو, خود تو چائے پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, بریک ختم ہو گیا پورا, کہاں ہے پھر بریک؟ چوتھا سبجیکٹ کیا پڑھے؟ پانچواں بولتے, چھٹا
کیا سمجھتے استاد جو پوچھے اس کا مطلب یہ ہوا سمجھتے. جیسے شاگرد ویسا استاد. بریک لیجئے, چائے دیجئے. ارے آن لائن بھی سن رہے شاید لوگ. ہاں بریک فار آل. ہاں بریک شارٹ رکھنا ہے کیونکہ یہ سیرت تھوڑا سا پڑھ کے 5 منٹ کا بریک. سیرت کے بعد امتحان دینا ہے آپ کو. ہاں نہیں 11:15 میری گھڑی میں نہیں ہوئے. چلتا نہیں ہوئے بھائی. اس میں 4 منٹ ہیں, اس میں 7 منٹ ہیں. کال کرنا رات میں کر لیجیے اگر جاگ رہا تھا. ہاں نہیں کل زور کے بعد 2:30 بجے سے. ہاں 2 بجے سے. آپ کیسے ہیں؟ اللہ یرحم. اللہ یرحم. اللہ کیسے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرا پسندیدہ چیز ہے, پسندیدہ چیز ہے میری. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ہمارے پڑوسی ہیں ان سے انہوں کھیر پوریاں بھیجنا چاہ رہے. میں بولا فاتحہ کریں, بہت فاتحہ دیتے ہیں. میں بولا میں فاتحہ ہو جائیں بلڈنگ میں بازو. میں بولا نہیں لیتا تو تعلقات خراب ہو جاتے پڑوسی کے. تو لے کے کسی غریب کو کھلا دینا یا سمجھائیے کہ فاتحہ نہیں بھی جائے گا نا. پھر میں بولا فاتحہ کا نہیں ہونا بول دیا. ہاں بول دیں. تو اب رشتہ خراب ہو گئے. اب آپ سلام کرتے رہیے. آپ بغیر فاتحہ کی چیز. اب حج اس کو بھی انہوں کھانا سلام کرتے ڈر ہوتا اس پہ بھی فاتحہ. میں نہیں کھاتا ہوں معلوم نا, زبردستی فاتحہ دھوکے سے بھیجے تو بول کے میں ذرا کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا. غلط ہے. آپ سلام دعا کیجیے, کبھی ملاقات کیجیے ایسی. اگر ہر چیز کو منع بھی نہیں کر سکتا ہوں, بھیجا دیتے بچے کے ساتھ. وائی فائی کا بھی لگوا سکتے ہیں ایکسیس پوائنٹ پہ. کیبلس کچھ نظر آ رہی ہیں, کیبل دیکھیں نا کیبلس آ رہی ہیں. ابھی چانس ہے اگر ہم کو بولیں. شیخ فیصل کو ہی بولنا. میں فون پہ بتا دیتا ہوں آج شام, ورنہ میں منڈے کو صبح آؤں گا بھول جاؤں گا. ضروری اگلے ہفتے ہو سکتا ہے کمپلیٹ ہو جائے. ہاں سب کلوز کر چکے ہیں, صرف وہی رہ گیا اس طرف کا ایریا. ادھر کہیں پہ لگا لیکن مسئلہ آئے گا نا کہ لوگ یوز کریں گے تو نہیں اس کا پاسورڈ آپ لاک کرنا. بلاک کریں گے. بہترین ہے آئیڈیا. چلیے بریک ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد. سیرت میں ہم بحیرہ را ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات ہو گئی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے مکہ میں.
وفات سے قبل انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنے پوتے ابو طالب کو دی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اور کافی عرصے تک ابو طالب نے ان کی کفالت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی انہوں نے، پھر بعد میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہاں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، ملک شام میں بحیرہ الراہب کا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کی عمر کو پہنچے، اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، یہاں تک کہ بصرہ ایک جگہ ہے، ایک علاقہ ہے جو شام میں ہے، وہاں پہنچے اس علاقے میں، اور وہاں ایک راہب ہوتا تھا، راہب یعنی مولوی، ایک جس کو بحیرہ کہتے تھے، بحیرہ۔ لوگ جاتے تھے، ملتے تھے اس سے، تو ابو طالب بھی اپنے اپنے بھتیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے، کیونکہ 12 سال کے تھے، لے کر گئے اس راہب کے پاس۔ اس نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پہچان گیا، وہ کچھ علامتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر، چہرے پر، تو اس نے کہا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ سید العالمین ہیں، یہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا، پیغمبر بنے گا یہ بچہ۔ تو ابو طالب نے، اور قریش کے سردار بھی تھے وہاں اس مجلس میں، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے راہب۔ کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ ہمارا بھتیجا جو ہے رسول بننے والا ہے؟ ہاں، تو اس نے کہا کہ جب تم آئے میرے پاس اس وادی میں، تو میں نے دیکھا کہ پتھر اور درخت جھک گئے، پتھر اور درخت جھک گئے، میں نے سجدہ کیا، اور یہ صرف نبی کے لیے جھکتے ہیں، یہ میرے پاس علم ہے اس کا۔ اور سیب کی شکل میں نے ان کی گردن کے پاس یا کندھوں کے پاس، کندھوں پر مہر نبوت کو دیکھا ہے لڑکے کے۔ تو یہ چیزیں میں دیکھا تو مجھے یاد آ گیا کہ ہماری کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر کی یہ پہچان ہوگی، درخت اور پتھر جھکیں گے ان کے سامنے، اور یہ مہر نبوت ہوگی یہاں کندھے پر، جو مہر یعنی معلوم ہے کیا بولیں گے اس کو؟ اسٹیمپ، اس کی سیب کی طرح، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس نے بڑی ان کی ضیافت کی، سب کی، اور ابو طالب سے اس راہب نے کہا کہ ان کو لے کے جاؤ واپس مکہ، دوبارہ مت آنا اس علاقے میں۔ کیوں؟ مجھے ڈر ہے کہ یہودیوں کو اگر پتہ چل جائے تو یہودی چھوڑیں گے نہیں ان کو، کیونکہ وہ انتظار میں ہیں آخری نبی کی آمد کے۔ تو کچھ قافلے کے کچھ لوگ، کچھ بچے جا رہے تھے، تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے اللہ نے بچا کے رکھا تھا، ہر شر سے، ہر برائی سے، اچھے اخلاق عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نبوت سے پہلے بھی شراب نہیں پیے، جوا نہیں کھیلے، بت کی عبادت نہیں کی، بلکہ جتنی شرکیات تھے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک تھی، محفوظ تھی۔ اور گانا بجانا ہوتا تھا مکہ میں، لات اور منات کے گانے گائے جاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجلسوں سے بھی دور رہے بچپن ہی سے، ٹھیک ہے۔ چلیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ان کی اولاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ان کی اولاد. بیویوں میں سب سے پہلی بیوی زوجہ، پہلی شادی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کس سے کی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. سوالات کے پرچے کہاں ہیں؟ اچھا آپ یہاں ہیں، میں وہاں بیٹھے تھے، آپ دیکھ رہا ہوں کہاں چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شادی کی کس سے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. کیسے کی شادی؟ مختصر سن لیجئے، اس کے بعد تھوڑا دور دور بیٹھ جائیے امتحان دینے کے لیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس ہوئی، مطلب 25 ایئرس کے ہو گئے، تو تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، مال لے کر جاتے تھے، اور آپ کے چرچے ہو گئے مکہ میں، خوبیاں بیان کی جانے لگیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا. خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے بزنس وومن تھیں، مالدار خاتون تھیں، قریش کی. تو جب چرچے ہونے لگے کہ محمد جو ہے بڑے سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سچے ہیں، بڑے امانت دار ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، اور بہت محنت کرتے ہیں تجارت میں، تو یہ سب چیزیں جب معلوم ہوئی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے ایک ڈیل رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پیشکش. میرے مال سے آپ تجارت کریں، میں آپ کو فائدہ لوگوں سے زیادہ دوں گی، جو لوگ دیتے ہیں آپ کو اس سے زیادہ دوں گی فائدہ میں آپ کو. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ اپنے غلام کو، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس غلام تھا، ایک مالدار خاتون تھی، میسرہ نام تھا اس کا، اس کو بھیجا تاکہ دیکھے ان کے کیسے کرتے ہیں سب سفر، یہ تجارت. جب واپس آیا وہ میسرہ غلام تجارت ملک شام سے واپس ہو گیا، تو اس نے سفر میں جو چیزیں دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کسی کو پہچاننا ہونا تو سفر کرنا اس کے ساتھ، ٹریولنگ معلوم ہو جاتا، اس کے اخلاق معلوم ہوتے، دل والا ہے یا بخیل ہے، ٹھیک ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، پابند ہے یا پابند نہیں ہے، جو بھی ہے. تو بڑا اللہ تعالیٰ نے برکت دی، فائدہ بہت ہوا اس تجارتی سفر سے. ایک تو فائدہ ہوا، اور جو اچھی اچھی چیزیں، خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے دیکھی. میسرہ نے آ کے اپنی آقا کو، خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئی، اور وہ بڑی مالدار خاتون تھی. قریش کے بڑے بڑے سردار نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. قریش کے بڑے بڑے سردار چاہتے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہو جائے، ٹھیک ہے، نسب حسب والی خاتون، عزت والی خاتون، بڑی خاتون ہے، لیکن انہوں نے انکار کیا تھا سب کا. تو اب انہوں نے کیا کہا، اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے ذکر کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. پیش کیا، کہا کہ میرا پیغام جو ہے ان تک پہنچا دو. بہرحال پیغام گیا کہ بھائی خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ سے نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ ہے. تو اور میں نے جیسے بتایا وہ افضل خاتون تھی پورے قریش کی، سب سے ٹاپ، سب سے اچھی خاتون تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو ایکسیپٹ کر لیا. وہ 40 سال کی تھی، 40 برس کی تھی وہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے. شادی ہو گئی. یہ پہلی شادی تھی. یاد رکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خوبیاں، پہلی بیوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. بچے پیدا ہوئے، ابراہیم، قاسم، عبداللہ، اور 4 بیٹیاں، زینب، ام کلثوم، فاطمہ، رقیہ، سب انہی کی اولاد ہیں. اس کی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی، سوائے ایک ابراہیم کے. ابراہیم جو ہے ماریا قبطیہ نے ان کو پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور بیویاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے کچھ نام یہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں شادی کی. عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ المخزومیہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا، جویریہ بنت الحارث جن کا پہلے نام برہ تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ نام رکھا رضی اللہ عنہا، میمونہ بنت حارث الہلالیہ رضی اللہ عنہا، صفیہ بنت حی ابن اخطب رضی اللہ عنہا، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی کے ساتھ سیرت ختم، امتحان شروع۔ تھوڑا تھوڑا دور بیٹھ جائیے، پرچے بانٹیے بھائی، بسم اللہ۔ کیف حال ہے؟ دور دور بیٹھ جائیے، تھوڑا سا بسم اللہ بسم اللہ۔ میں مدد کروں؟ دیتے جائیے۔ ہاں مشہور بھائی آپ پیچھے سے دیجیے، مشہور بھائی۔ یہ سوالات ہیں، جوابات آپ کو لکھنے ہیں، جلدی جلدی کرنا ہے، آسان ہے، رائٹ رانگ کرنا ہے۔ ویسے سوالات شروع میں سنا دیا میں آپ کو۔ اور ہمارے دعوت سینٹر والوں نے کہا ہے یہ بات کہ جو ہے سوالات سناؤ، جوابات میں مدد کرو۔ اسی لیے آپ بولیں گے کہ پہلے کیوں سنائیں؟ سمجھا دو سوالات، جوابات بھی سمجھا دو، لکھ دے جو بھی لکھنا ہے، لیکن میں جواب دوں۔ السلام، حی اللہ یا عمنا، لکھیے لکھیے، بسم اللہ شروع کیجئے لکھنا، جس کا ہو جائے دیکھے جائیے، لکھیے جلدی سے، لکھو بیٹے، اپنا نام موبائل نمبر ضرور لکھ دیجئے اوپر یا کونے میں نیچے۔ کس کا ہو گیا لا کے دیجئے۔ سوالات مختصر، پین میرے پاس، جس کے پاس قلم نہیں ہے میرا قلم استعمال کر سکتے ہیں لکھنے تک۔ ہاں سوالات پورے پڑھتے ہیں، دو لوگ پین لے رہے ہیں، دونوں واپس کرنا۔ آپ پین بغیر کیف رجع بعد الاختبار۔ ہاں اچھا عربی میں ہے، ہاں۔ پہلا سوال دیکھیے، آنسرز آپ لکھیے، سوال میں پہلا سوال کیا ہے؟ عقیدہ کہتے ہیں ان چیزوں کو جو انسان کے دل میں شک پیدا کرتی ہیں، رائٹ یا رانگ لکھیے۔ ہو گیا؟ اور رائٹ رانگ لانے میں چند سیکنڈ، ایک سیکنڈ لگتا خالی ایسا، رائٹ رانگ۔ عقیدے کا ڈیفینیشن ہے یہ، دل میں شک پیدا کرنے والی چیزیں۔ نمبر 2، غلو، نیک لوگوں میں غلو کرنا، قرآن و حدیث میں اس کی تعریف آئی ہے۔ کر دی، رانگ ہے تو رانگ کیجیے، صحیح ہے تو صحیح کیجیے۔ ہو گیا؟ 3، صحیح عقیدے کے بعد سورس بیان کیجیے، سورس کہ انسان کو صحیح عقیدہ کہاں سے ملتا ہے، یہ تو لکھنا پڑے گا۔ صحیح عقیدہ ہم کو معلوم کرنا ہے تو کیا دیکھیں ہم، کہاں سے ملے گا؟ ابا کو دیکھیں گے، دادا کو دیکھیں گے، پبلک کو دیکھیں گے، وہ لکھیے جو بھی دیکھنا، سورس۔ ہو گیا تو بولیے، میں پھر فقہ کا سوال کرتا ہوں، یہ عقیدے کے سوالات ہو گئے۔ ہاں ایک بھی لکھ سکتے، دو بھی لکھ سکتے، دو تو لکھیں، دو۔ ہو گیا؟ فقہ بولو، ہاں؟ فقہ کا پہلا سوال، استعمال آنیت الذهب والفضہ، حکم لکھنا اس کا، سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال، حرام حلال لکھ دیجئے جواب میں، حرام حرام لکھیے، حلال حلال لکھیے۔ دوسرا، استقبال القبلہ حال قضاء الحاجہ، بیت الخلاء کی حالت میں، بیت الخلاء پیشاب کرتے وقت، ٹوائلٹ کے وقت قبلہ رخ ہونا، حلال حرام، جائز ناجائز لکھیے۔ ایک ایک ورڈ لکھنا ہے، جائز ناجائز یا الاؤ ناٹ الاؤڈ جو بھی ہے،
اس کے بعد الاستنجا بالیمین، رائٹ ہینڈ سے نجاست کو دور کرنا، پیشاب کرنے سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا، کیا ہے حکم اس کا؟ صحیح ہے غلط؟ نمبر 3 الدخول بشیء فیہ ذکر اللہ الی الخلاء، کوئی بھی ایسا پیپر یا ایسی چیز جس میں اللہ کا ذکر لکھا ہوا ہو وہ لے کر ٹوائلٹ جانا، بیت الخلاء جانا، واش روم جانا، صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح تو صحیح، غلط تو غلط۔ ہو گیا؟ اس کے بعد حدیث، کم ارکان الاسلام اذکرھا، اسلام کے ارکان کتنے ہیں ان کو ذکر کیجیے، 6 7 8 10 جو بھی ہے، 3 5 نہیں بولوں گا۔ ارکان اسلام، اسلام کے ارکان، پلرز، پلر آف اسلام کتنے ہیں اس کو بیان کر دیجیے، 1 2 3 4 5۔ ہاں اذکرھا، کون سے؟ ہو گیا؟ کیا بات ہے، کون ہے؟ عبداللہ سید۔ شارٹ میں لکھنا، زکوٰۃ، حج جو بھی ہے، ہاں؟ فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اسلام کے ارکان جو ہیں وہ لکھ دینا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹوائلٹ کرتے وقت قبلہ فیس کرنا الاؤ ہے، ناٹ الاؤ؟ یہ سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا، کیا؟ گولڈ کے پلیٹس یوز کرنا، ٹائپ آف آرڈر۔ اچھا، اگر کوئی استطاعت رکھتے ہوئے زکوٰۃ اور حج کو چھوڑ دے، کیا وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا؟ یس یا نو؟ زکوٰۃ نہ ادا کرتا ہے حالانکہ استطاعت ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، سونا چاندی سب ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، یا جو ہے حج کی استطاعت ہے لیکن حج نہیں کر رہا ہے، تو کیا وہ اسلام سے باہر چلا جائے گا، یعنی کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یس یا نو؟ یہ ذرا بڑا سوال ہے، انہوں نے کر دیا ہے اس میں۔ السیرہ، یس نو لکھنا تھا، سیرہ بولو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے خاندان سے تھے عرب کے، اس کو ایکسپلین کیجیے، وضاحت کیجیے اس کی، تھے کیسے؟ مسلم تھے کیسے؟ تھے کیسے اچھے خاندان سے؟ آخری سوال آسان ہے، شرعی حیثیت کیا ہے میلاد النبی کی؟ مطلب منانا جائز ہے، ناجائز ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ آپ کا علم کیا ہے؟ سوالات ختم، لاسٹ والا میلاد النبی، ہلو، منانا نہیں منانا؟ جو پرچہ دے دے وہ جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھول گیا میں، کیا ہے؟ سونے چاندی کے برتن یوز کرنا، اس کا پھر اس کا سورس آف عقیدہ، ہاں نام اوپر نیچے بیچ میں کہیں بھی پڑھنے میں آ سکتا ہے۔